داران بات اور انتہائی قابل احترام وکلاء کرام، میں شکر گزار ہوں محترم رائے صاحب کا اور بیرسٹر صاحب محترم کا کہ ان کی وساطت سے مجھے پاکستان کی دارالحکومت کے دانشوروں کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، جس ہستی کے بارے میں، جس ذات کے بارے میں اور جس کے اسم گرامی نامی سے معانون آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس پر کمیت اور کیفیت، کوالٹی اور کوانٹٹی، ہر دو اعتبار سے اتنا لکھا گیا ہے اور اتنا بولا گیا ہے کہ اس پر اضافہ ممکن نہیں ہے۔ ہر روز سیرت پہ کتابیں چھپتی، ہر روز صبح و شام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متعلق محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور ہر آنے والا خطیب، واعظ اور مقرر، لکھنے والا، محقق، دانشور آپ کی ذات پر لکھتے اور بولتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ مشہور مستشرق ہے مارگولیت، اس کی معروف زمانہ کتاب ہے رائز آف اسلام۔ اس کے متن میں اس نے کیا لکھا مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن اس کے دیباچے میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے فخر و مباحت کا ایک اثاثہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لکھنے والے لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن پھر میں نے کیوں لکھا؟ میرے لکھنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف اور صرف اس کا سبب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہ وہ واحد ذات ہے کہ جس کی پاکیزہ زندگی کی قسم رب کریم نے قرآن مجید فرقان الحمید میں اٹھائی ہے۔ میں نے بالامتیاز یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ پیغمبران اعظم جو کم و بیش 1,24,000 ہیں، اور جن میں سے 313 رسول مکرم ہیں، سارے بڑی شان اور بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، لیکن کسی کی زندگی کی قسم رب تعالی نے نہیں اٹھائی۔ صرف میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعجاز ہے کہ رب کریم فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے
اور یہ وہ واحد زندگی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نوع انسانی کے لیے نمونہ ہدایت بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ کا تاج صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا گیا ہے، اس لیے کہ وہی زندگی اسوہ حسنہ ہو سکتی ہے جس زندگی کی ہر جہت، جس زندگی کا ہر پہلو، جس کتاب زندگی کا ہر ورق، جس پاکیزہ زندگی کا ایک ایک نقطہ اس کے ماننے والوں کے سامنے محفوظ ہو اور موجود ہو۔ امت مسلمہ وہ خوش قسمت امت ہے کہ وہ کتاب مبین جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، وہ الف لام میم سے لے کر والناس تک جس طرح غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہونا شروع ہوئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے الفاظ پر اپنے اتمام اور اقبال کو پہنچی، آج اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ، اسی زبر اور زیر کے ساتھ، اسی شوق اور مت کے ساتھ امت مسلمہ کے ہاتھوں میں محفوظ اور موجود ہے۔ اور انتہائی قابل اکرام خواتین و حضرات، صرف قرآن موجود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک ورق، ایک ایک لفظ، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر وہ نہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ گویا حضور کا بولنا بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے، اور حضور کی خاموشی بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ اس لیے وہی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی تھی، کائنات کے لیے، نوع انسانی کے لیے نمونہ عمل ہو سکتی تھی کہ جو زندگی پوری طرح محفوظ ہو اور موجود ہو۔ انتہائی قابل اکرام دانشوران قوم، خواتین و حضرات، پیغمبران اعظام کی زندگیاں پاکیزہ زندگیاں ہیں، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کسی کی زندگی اس طرح محفوظ اور موجود نہیں ہے۔ ہم سے قریب تک جو پیغمبر ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ صاحبان علم ہیں، عددی اعتبار سے بلا شبہ اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن کوئی عیسائی، کوئی مستشرق، کوئی بڑے سے بڑا عیسائیت کا پرچارک یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ساتھ اسی زبان میں ارشاد فرمایا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند جملے ہمارے پاس محفوظ ہیں اور موجود ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہنا تو کجا کہ یہ وہی جملے ہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی زبان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولی تھی۔ لیکن جس پیغمبر کو میں مانتا ہوں، جس پیغمبر پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس پیغمبر کے امتی ہونے کا میں دعوے دار ہوں، آپ دعوے دار ہیں، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پورے یقین سے، پورے ایمان سے اور پوری جمعیت خاطر سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فرمان ہے یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور
اسی زبان میں اسی اسپرٹ کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا. اور یقیناً آپ اس سے واقف ہیں کہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محفوظ نہیں، حضور کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو روایت کیا ہے. کم و بیش 1,00,000 احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. ان 1,00,000 احادیث کو محفوظ کرنے والے وہ محسنین امت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیاں بھی ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے. اور جرمن اسکالر اسپرنگر کے قول کے مطابق امت مسلمہ وہ واحد امت ہے جس نے اسماء الرجال کے فن کو قائم کیا ہے، فن کی بنیاد رکھی ہے. وہ لوگ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بیان کیا ہے، ان کی زندگیوں کو بھی کھنگال ڈالا ہے، ایک ایک کی زندگی کو محفوظ کیا ہے، تاکہ کل کوئی آنے والا یہ انگلی اٹھا کے نہ کہہ سکے کہ جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی زندگی کو بیان کیا ہے، ان کی اپنی زندگی میں یہ نقص پایا جاتا تھا، ان کی اپنی زندگی میں یہ کمی پائی جاتی تھی. وہ تمام روایات جو ضعیف تھیں، جو کمزور تھیں، جو موضوعات تھیں، اسماء الرجال کے فن پر پرکھ کر ان کو علیحدہ کر کے رکھ دیا گیا ہے. میں پھر اپنا وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اسوہ حسنہ کے لیے، نمونہ کامل ہونے کے لیے وہی زندگی ہو سکتی ہے جس زندگی کا ہر گوشہ ہمارے پاس محفوظ ہو اور موجود ہو. اگلی بات، وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ کامل ہو سکتی ہے جو صرف تھیوری کی حد تک محفوظ اور موجود نہ ہو، جس کے صرف اصول موجود نہ ہو، جس کے صرف ضوابط موجود نہ ہوں، بلکہ وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تھیوری ہو اور دوسری طرف عمل ہو، ایک طرف قول ہو اور دوسری طرف اس پر عمل ہو. اس اعتبار سے بھی جب آپ مسلمین کی زندگیوں کو پرکھیں گے، ناپیں گے، تو صرف ایک زندگی اس معیار پر آپ کو پوری اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ آپ کے پیغمبر، میرے پیغمبر، ماں سے بلّہ کائنات کے ذرے ذرے کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. اس لیے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. میں صرف 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، صلو، نماز پڑھو. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں فرما دی. ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ جیسے میں پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کے پڑھو. فرمایا خیرکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرو. کیسا سلوک کرو؟ جیسا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. کیسا انصاف کرو؟ جیسا انصاف مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوا پیغمبر آدم و آخر کر رہا ہے. لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ پیش آؤ. کیسے پیش آؤ؟ جیسا میں محمد رسول اللہ پیش آتا ہوں. تم مغلوب ہو تو اس کی زندگی کو سامنے رکھو جو مکے میں پتھر کھاتا ہوا نظر آتا ہے، جو
طائف کے بازار میں لہو لہان نظر آتا ہے، جس کے مبارک گلے پر، مبارک گردن پر لوگ اوجریاں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے گلے میں پھٹا ڈالا جاتا ہے، وہ پیغمبر جس کو اپنے دیش سے، جہاں اس نے جنم لیا تھا، جن گلیوں میں وہ چل پھر کر جوان ہوا تھا، جس آب و ہوا میں اس نے جوانی کی حدود کو چھوا تھا، اس گھر سے بے گھر کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اگر تم نے کسی فاتح کو دیکھنا ہے تو 10 سال کی مدت میں پورے حجاز کو فتح کرنے کے بعد مکے کے پہاڑوں سے اترتے ہوئے اس پیغمبر اعظم و آخر کو دیکھو، جس کے ہم رکاب کم و بیش 1.5 لاکھ انسان تھے، اور اس کی گردن جھکی جا رہی تھی، جھکی جا رہی تھی۔ اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب کعبہ شریف سامنے آیا تو اس کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کجاوے کو مس کر رہی تھی۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، یہ وہ پیغمبر اعظم و آخر ہے جو اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری زندگی کے کسی گوشے پر تم پردہ نہ ڈالنا، اس کو مخفی نہ رکھنا، جو کچھ مجھے کرتے ہوئے دیکھو، جو کچھ مجھے بولتے ہوئے بھی سنو، وہ جا کر بربلا لوگوں سے بیان کر دو۔ یہ وہ پیغمبر اعظم و آخر ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو کچھ خلوت میں دیکھو وہ جلوت میں سب سے بربلا بیان کر دو، جو بند کوٹھریوں میں دیکھو وہ کھلی چھتوں پر پکار پکار کے کہہ دو، اس لیے کہ مجھے نمونہ کامل بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، وہی زندگی ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے، وہی زندگی ہمارے لیے زندگی کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے کہ جس کی زندگی کا گوشہ گوشہ ہمارے پاس محفوظ ہو، ہمارے پاس موجود ہو، اور صرف موجود نہ ہو، اس تھیوری پر اس کے عمل کی چھاپ موجود ہو۔ اس اعتبار سے آپ کے پیغمبر، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، موجود ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اپنی بیان کی ہوئی تھیوری پر عمل کا شاہکار نظر آتا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کے دوسرے موڑ پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ یہاں قانون دان بیٹھے، جب آپ کے سامنے، ججز کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، وہ ہر طرف کی شہادتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دونوں فریقوں کی شہادتوں کو سن لیا اور اپنی ججمنٹ کو ریزرو کر لیا ہے۔ اگر اسی تناظر میں آپ اس آیہ مبارکہ پر غور فرمائیں تو رب بھی یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے خیش و اقارب کی محبت، تمہارے مال تجارت کی محبت، تمہارے محلات کی محبت
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر حاوی ہو گئی تو پھر تم فیصلے کا انتظار کرو. ہم نے فیصلہ ریزرو کر لیا ہے. حتیٰ یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ پھر ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے. گویا اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، اگر اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے رسول پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرو. اور اگر اپنے رسول سے محبت میں کمی ہے تو پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. میں صرف ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کا اجلاس کرنا چاہتا ہوں. مدینہ طیبہ کی گلی ہے، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عمر کی محبت جوش مارتی ہے اور حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے والدین سے زیادہ عزیز ہیں، خویش و اقارب سے زیادہ عزیز ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہیں. اب آپ غور فرمائیے گا، کہنے والے عمر ہیں اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر حضرت عمر کو دیکھا اور فرمایا عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. اور عاشق کہتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، ادھر قلب عمر تھا اور ادھر نگاہ مصطفیٰ تھی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی طرف پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر نے تڑپ کے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز، میری اولاد سے زیادہ عزیز، دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز، حتیٰ کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تما ایمان کا یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اے دانشوران قوم، میں بھی دنیا کو دیکھتا ہوں، آپ بھی دنیا کو دیکھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ آج دنیا جس دولت لازوال کو آپ سے چھیننا چاہتی ہے وہ یہی محبت رسول کی لازوال دولت ہے. اس لیے کہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان عاشقان رسول کے دلوں میں حب رسول کا جذبہ موجود ہے، ان کی گردنوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، ان کی روحوں پر راج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین آپ سے، مجھ سے، امت محمدیہ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرو اور ٹوٹ کر محبت کرو. اور دوسرا تقاضا یہ کرتا ہے
वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, में आज ये कर रहा था कि दूसरा मुतालबा रब करीम का है इताअत रसूल, कि ए मोहब्बत रसूल में डूब कर नारा हाय रिसालत बुलंद करने वालों, तुम्हारे इस दावे की दलील, तुम्हारे इस मोहब्बत रसूल का मजहर इताअत रसूल है कि तुम रसूल से डूब कर मोहब्बत करो, और मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल ने तुम्हें दिया है उसे लो, और जिससे रोका है उससे रुक जाओ। किसी तफसील में मैं नहीं जा सकता, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं सिर्फ इन दानिशवराने कौम की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूं कि जब रसूल का फरमान आपके सामने आ जाए तो फिर उस वक्त अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, फिर उसको दलीलों की बुनियाद पर परखना नहीं चाहिए। मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल का सबक दोहराना चाहता हूं। इकबाल कहता है, सबक मिला है ये पीरे रूमी से मुझे, सबक मिला है ये पीरे रूमी से मुझे, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा, कि जब रसूल का फरमान आ जाए तो फिर अक्ल को दहलीज़े मुस्तफा पे कुर्बान कर दो। रसूल की इताअत कैसे होती है, मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने आज करना चाहता हूं, और इससे यह भी वाज़ेह होगा कि दीन में रसूल का मकाम क्या है और मर्तबा क्या है। आप में से अक्सर व बेशतर हज़रात उम्रे के लिए, हज के लिए तशरीफ ले गए होंगे, मदीना तैयबा हाज़िरी हुई होगी, आप वादी क़ुबा में भी तशरीफ ले गए होंगे। वहां एक मस्जिद है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। सय्यदुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां एक मरीज सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। नमाज का वक्त हो गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई, सहाबा पीछे खड़े हैं, हुजूर आगे खड़े हैं, और आप सभी जानते हैं कि हुजूर के दिल में ये तमन्ना थी कि हमारा काबा, हमारा किबला बैतुल मक़दस की बजाय बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए, मक्का मुकर्रमा होना चाहिए। हुजूर की इस ख्वाहिश की के बर लाने का वक्त ऐन हालत नमाज में आ गया और वही नाजिल हो गई। जिब्रील अमीन आ गए और जिब्रील अमीन ने हुजूर को ये मुद्दा फिजा सुनाया कि कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, आप यकीनन कुरान के इस उसलूब बयान से लुत्फ़ अंदोज होंगे कि रब फरमाता है, मेरे महबूब आप ऊपर देखा करते थे और हम ऊपर से आपकी तरफ नीचे देखा करते थे। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, तेरी नजरें आसमान की तरफ उठा करती थी और मेरे महबूब मेरी नजरें तेरे चेहरे बद्दुहा की तरफ जाया करती थी। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, मेरे महबूब जिधर तू चाहता है, जो तुझे पसंद है, उस तरफ तू अपना मुंह कर ले, उसको किबला बनाना हमारा काम है। मैं जिस नुक्ते की जानिब वकलाए मोहतरम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं और जिससे नबी का मकाम और मर्तबा वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाएगा कि ये वही इलाही कल्बे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई। किसी ने जिब्रील को आते जाते नहीं देखा है, किसी ने इस वही को अपने कानून से समाप्त नहीं फरमाया है, सारे हुजूर के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। हुजूर ने 90 की डिग्री पर टर्न लेना शुरू किया, मुड़ना शुरू किया है। पीछे से किसी ने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला इधर है, आप किधर जा रहे हैं। जिधर हुजूर मुड़ते गए उधर मुसलमान मुड़ते चले गए। 90 की डिग्री पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुड़ गए और सारे सहाबा किराम जो पीछे खड़े थे वो भी उसी तरफ मुड़ गए
کس طرح حضور اڑے تھے. اور مجھے ان دانشوران قوم کی موجودگی میں یہ جملہ دہراتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مسلمانوں کا قبلہ نہ بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ نہ بیت اللہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ محمد رسول اللہ ہے. جدھر حضور مڑ گئے ادھر سارے صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے سب کے سب مڑتے چلے گئے. یہ ہے نبی کا مقام. دین میں یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نبی کے لیے متعین فرماتا ہے کہ جو نبی کہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جدھر جو کام حضور علیہ السلام آپ کے لیے پسند فرمائیں اسے قبول کر لو، اور جس کو ناپسند فرمائیں اس کو چھوڑ دو. قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام کو متعین فرماتا ہے کہ تھیوری کے طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے، اب اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کا کام ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نبی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کر دے. میں اپنی گفتگو کا اختتام آپ کے پڑوس میں رہنے والے ایک عاشق رسول، ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تجھ سے میری زندگی کا یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. اور نہیں عرش فرش پر ہی، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.